اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 to 82۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ سیئۃ کی تنکیر تفہیم کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ وہ آحت بہ خطیئتہ، اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے۔ مثلاً ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی التزام کر رہا ہے، تو اس ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ علماء کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے، المعاصی برید الکفری، یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر مداوت کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپر لکڑی کا ایک باریک پرت چھوڑ جاتی ہے۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا یا بیواؤں کے فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا، خود سودی لین دین، دھوکہ فریب پر مبنی کاروبار ترک نہ کرنا نیکی کا مسخ شدہ تصور ہے، جبکہ نیکی کا جامعہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجا آوری ہو، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے اور اس کے دین کو قائم اور سربلند کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا اسی طرح کا مقام گزشتہ آیت 74 میں گزرا ہے، جہاں ایک عظیم ابدی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور اس کے بعد بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید تر ہیں۔ گویا اسی امت مسلمہ کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں اور چٹانوں کو مات دے جائیں، حالانکہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ البتہ یہاں ایک بات واضح رہے کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت مبتلا نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کیفیت میں امت کے قائدین مبتلا ہو جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کے قائدین اسی کے علماء ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ شدت کے یہ خرابی ان کے دور میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے جاننے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں اور جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہوں، انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں بہت واضح ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان امت جس پر اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہوئے ہیں، اسے بڑے انعام و کرام سے نوازا گیا ہو، اور پھر وہ اپنی بے عملی اور بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت و مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ لیکن یہ ایک ابدی حقیقت ہے جو ان الفاظ میں بیان ہو گئی۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا آج ہم تو اس مقام پر نہیں پہنچ گئے؟ اس سلسلہ خطاب کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس میں سے پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے اور وہ بہت فیصلہ کن ہے، جبکہ اگلے رکوع سے اسلوب کلام تبدیل ہو گیا اور تہدید اور دھمکی کا انداز اختیار کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس پورے سلسلہ خطاب میں بمنزلہ فاتحہ بہت اہم ہے۔ دین کا عملی پہلو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔
اس میں اگرچہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے کچھ فرق ہو جائے گا مگر دلیل یہی رہے گی۔ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نماز کی جزیات کے بارے میں روایات میں کچھ فرق ملتا ہے۔ کسی کے نزدیک ایک روایت قابل ترجیح ہے، کسی کے نزدیک دوسری۔ اس اعتبار سے جزیات میں تھوڑا بہت فرق ہو جائے لیکن کوئی حرج نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے عام علماء کا حال یہ ہے کہ انہوں نے عربی علوم تو پڑھے، عربی مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، مگر وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ انہوں نے سائنس نہیں پڑھی، وہ جدید علوم سے واقف نہیں، وہ نہیں جانتے آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے اور اس شخص کے ذریعے طبیعت کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ اور آئنسٹائن کا دور کیا ہے انہیں کیا پتہ، آج کائنات کا تصور کیا ہے، ایٹم کی ساخت کیا ہے انہیں کیا معلوم۔ وہ تو بات بہت پرانی ہو گئی، اب تو انسان نیوٹرون پروٹون سے بھی آگے کی باریکیوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو ان حقائق کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہوگا۔